مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے مسلم شریف کے حوالے کے ساتھ. حدیث کا نمبر ہے 5577. کیا نمبر ہے؟ 5577. مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو تو میں سناؤں. پھر اس طرح بھی نہیں، بچوں کی آواز کم آئے، بڑوں کی آواز مجھے زیادہ آنی چاہیے. بڑے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. آئیے حضرات گرامی القدر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قال اللہ تعالی فی سورۃ ابراہیم. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت تلاوت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کو میرے مصطفیٰ نے تلاوت فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اے اللہ جو مجھ پر ایمان لے آئے وہ میرے ہیں. ومن عصانی فانک غفور الرحیم. جو گناہگار ہیں وہ تیرے ہیں، تو چاہے تو جو بھی سزا دے. اسی طرح میرے مصطفیٰ نے وقال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو تلاوت فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ کے پیغمبر نے قرآن کے اندر اللہ کے پیغمبروں کی اس دعا کو تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے دعا مانگی. اب قرآن کے اندر یہ تلاوت کی ہوئی آیتیں میرے مصطفیٰ نے تلاوت فرمائی. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں فرفع یدیہ، میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا. فرفع یدیہ، میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. اللہم امتی امتی، عرض کیا ہے میرے مولا میری امت میری امت میری امت. وبکا، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے. فرماتے ہیں وبکا، ساتھ مصطفیٰ رونے لگ گئے، میرے مصطفیٰ رونے لگ گئے. قربان جاؤں یارو اپنے نبی کی عظمت پر، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم. ذرا غور تو کرو نا، میرے مصطفیٰ کبھی بھی نہ روئے، اپنی ذات کے لیے نہ روئے، اپنی اولاد کے لیے نہ روئے، اپنے خاندان کے لیے نہ روئے، اپنی قوم قبیلے کے لیے نہ روئے، جائیداد کے لیے نہ روئے، چاہو منصب کے لیے نہ روئے، عزت کے لیے نہ روئے، شہرت کے لیے نہ روئے، پراپرٹی کے لیے نہ روئے، کرسی و اقتدار کے لیے نہ روئے. قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمت پر، اے میرے نبی کے غلام اپنی شان پر اپنی ذات پر فخر کیا کر. میرا نبی جب بھی رویا ہے اے غلام تیرے لیے رویا ہے. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں وبکا، میرے مصطفیٰ روئے، رونے لگ گئے، زارو قطار رونے لگ گئے. مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب ذرا توجہ سے سننا، میرا نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتا ہے اور میرا رب اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. نبی امتی سے کتنا پیار کرتا ہے اور رب نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. ذرا جاگ رہے ہو تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں وبکا، میرے مصطفیٰ روئے. فقال اللہ تعالی، میرے رب نے آواز لگائی یا جبریل. میرے مصطفیٰ زمین پر روئے. میرے رب نے عرش معلیٰ پر جبریل کو آواز لگائی اے جبرائیل. عرض کیا جی رب جلیل حکم فرمائیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے جبرائیل دیکھ میرا حبیب زمین پر رو رہا ہے، جا کر میرے حبیب سے پوچھ وَرَبُّكَ عَالَمُ. ساتھ میرے نبی کو یہ بھی بتا کہ اے حبیب تیرا رب جانتا ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے.
تیرا رب جانتا ہے تو کیوں رو رہا ہے، لیکن فَسَأَلَهُ مَا يُبْكِيهِ، پھر بھی تیرا رب تجھ سے سننا چاہتا ہے۔ حبیب اپنے لبوں سے حرکت کر، اپنے لبوں سے بیان کر، میرے حبیب اپنی زبان سے بتا، تیرا رب تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے۔ حبیب رونے کی وجہ بیان فرما۔ ہائے ہائے یارو، حدیث کو میں کیسے سمجھاؤں؟ رب جانتا ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، میں کس کے آگے لگا ہوا ہوں؟ وہ جیتے جاگتے لوگ بیٹھے ہو نا، ذرا بلند آواز سے بولو اللہ اکبر۔ رب جانتا ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فرمایا رب جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے۔ فَسَأَلْهُ، رب جاننے کے باوجود اے حبیب تجھ سے سوال کرتا ہے۔ مَا يُبْكِيهِ، تو رونے کی وجہ خود بیان فرما کہ تو رو کیوں رہا ہے۔ آئے ہائے، حدیث اگلے جو الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ فَأَتَاهُ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام عرش معلیٰ سے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ بولو یار بلند۔ آئیے حضرات گرامی، جناب جبرائیل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب جبرائیل اللہ کی بارگاہ سے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کر ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، کملی والیا رب سوال کر رہا ہے، رونے کی وجہ بیان فرماؤ۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، حضور رب پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ بیان فرمائے۔ فقال اللہ تعالی، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے مصطفیٰ سے پوچھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یا اللہ تیرا حبیب اپنے امتی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تیرا حبیب کہتا ہے میں نے قرآن کے اندر ابراہیم کی دعا کو بھی پڑھا، عیسیٰ روح اللہ کی دعا کو بھی پڑھا، جناب نوح علیہ السلام کو بھی پڑھا، میں نے تمام انبیاء کی دعاؤں کو پڑھا، ہر نبی نے یہ دعا مانگی، یا اللہ گناہگار تیرے ہیں نیکوکار میرے ہیں، گناہگار تیرے ہیں نیکوکار میرے ہیں۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا رہا، یا اللہ نیکوکار میرے ہیں ان کو تو بخش دے، گناہگار تیرے ہیں تو جو معاملہ کرنا چاہتا ہے کر دے۔ لیکن اے جبرائیل میں سوچتا ہوں یہ جتنے بھی میرے امتی ہیں، چاہے کوئی گناہگار ہے، چاہے کوئی پرہیزگار ہے، چاہے کوئی سیاکار ہے، چاہے کوئی جناب والا بد کردار ہے، وہ ہے تو میرا امتی۔ اے میرے جبرائیل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے گناہگار امتیوں کا کیا بنے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے گناہگار امتیوں کا کیا بنے گا، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نیکوکار تو بخشے جائیں گے نا، لیکن میں گناہگاروں کو چھوڑ، نبی نے آپ کو نہیں چھوڑا لیکن آپ نے پرے کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ نبی کے ہو سارے، ذرا نبی کے نام پر بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ہاتھ اٹھاؤ ذرا سارے، تھوڑی حرکت کیا کرو دین کے معاملے میں۔ دنیا کے معاملے میں تو بڑے بڑھ چڑھ کے آگے جاتے ہو۔ ٹائم پورا ہو گیا، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، سنو آخری الفاظ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل جا کر میرے رب سے کہو اور کوئی وجہ نہیں رونے کی، امت کے لیے رو رہا ہوں۔ یہ گناہگار ہیں، یہ کدھر جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ سابقہ نبی تو کہتے ہیں یا اللہ نیکوکار جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ہیں، گناہگار تیرے ہیں، تو چاہے تو بخش دے چاہے تو نہ بخشے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میں یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نیکوکار بھی میرے ہیں، یہ گناہگار بھی میرے ہیں۔ آئے آئے آئے، یہ نیکوکار بھی یہ میرے ہیں، یہ گناہگار بھی میرے ہیں۔ جناب جبرائیل چلے گئے، میرے رب نے جواب دیا، فرمایا جا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جا میرے حبیب محمد کے پاس، پھر جا۔ اور پیغام کیا دیا، جا کر کیا کہے، جا میرے حبیب سے کہہ دے انا سنردیک فی امتک، اے میرے حبیب غم نہ کر، ہم تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے،
فی امتک ولا نسوءک، یہ جو تو غم زدہ ہوتا ہے نا، تو جو پریشان ہوتا ہے، جو تو آنسو بہاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اے حبیب ہم تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، اور امت کے گناہگاروں کی وجہ سے ہم تجھے غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ امت کے گناہگاروں کی وجہ سے ہم تمہیں غمگین نہیں ہونے دیں گے۔